حسین و حسن فاطمہ علی حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اندیل اتاری اور آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تاجر کا انداز گفتگو۔ تاجر کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے؟ ٹریڈرز وے آف کنورسیشن کیسا ہونا چاہیے؟ چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کامیاب تاجر کے لیے جہاں دیانتداری، سچائی، محنت اور تجارت کے اصولوں سے واقف ہونا ضروری ہے، وہاں اس کے لیے خوش اخلاقی، ملنسار اور باکردار ہونا بھی ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، یوں تو ہر مسلمان کو خوش اخلاق ہونا لازم ہے، مگر تاجروں کو خصوصیت سے خوش خلقی ضروری ہے۔ مسلمان تاجروں کی ناکامی کا ایک سبب ان کی بد اخلاقی، بد خلقی بھی ہے کہ جو گاہک ان کے پاس ایک بار آ گیا وہ ان کی بد خلقی کی وجہ سے دوبارہ نہیں آتا۔ ہم نے بعض غیر مسلم تاجروں کو دیکھا کہ جب وہ کسی محلہ میں نئی دکان رکھتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو جو سودا خریدنے آئیں کچھ نہ کچھ مٹھائی وغیرہ دیتے رہتے ہیں تاکہ بچے اس لالچ میں ہمارے ہی یہاں سے سودا خریدیں۔ بڑے سوداگر خاص گاہکوں کی کھانے وغیرہ سے بھی توازے کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں گاہک کو پکا کرنے کے لیے ہیں۔ اگر تم یہ کچھ نہ کر سکو تو کم از کم گاہک سے ایسی میٹھی بات کرو اور ایسی محبت سے بولو کہ وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے۔ بات بات پر قسم نہ کھائیں۔ تاجر کو چاہیے کہ دوران گفتگو بات بات پر قسم نہ کھائے۔ اگر بوقت ضرورت قسم کھانی ہی پڑے تو صرف سچی قسم کھائے۔ عموماً تاجر حضرات گاہک کو گھیرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی تم سے پہلے ایک گاہک اس سے زیادہ پیسے دے رہا تھا لیکن میں نے نہیں دی۔ ایسوں کے لیے حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ عز و جل نہ کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی سامان پر قسم کھائے کہ مجھے پہلے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی، حالانکہ وہ جھوٹا ہو۔ یہ بیماری عام دکانداروں کو ہے کہ جب کوئی خریدار ان کے مال کی قیمت لگاتا ہے تو کہتے ہیں رب کی قسم ابھی تم سے پہلے گاہک اس سے زیادہ پیسے دیتا رہا، میں نے نہ دی۔ اور سچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب گاہک چل دیتا ہے تو پکارتے ہیں اچھا اتنے میں ہی لے جا۔ خیال رہے کہ جھوٹ بولنے سے تقدیر نہیں بدل جاتی، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ سچا دکاندار خوب کماتا ہے۔ جھوٹی تعریف نہ کریں۔ یوں ہی تاجر کو چاہیے کہ دوران گفتگو اپنے مال کی نہ تو جھوٹی تعریف کرے اور نہ ہی اپنی چیز کی عمدگی ظاہر کرنے کے لیے ذکر اللہ وغیرہ کرے، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔ گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے ناجائز ہے۔ دوسرے تاجروں کی برائیاں بیان نہ کرے۔ اسی طرح تاجر کو چاہیے کہ چند پیسوں کے حصول کی خاطر دوسروں کی غیبتیں کر کے اپنی نیکیوں کی سخاوت بھی نہ کرے کہ فلان دکاندار ملاوٹ والا مال بیچتا ہے، سامان تولنے میں گڑبڑ کرتا ہے وغیرہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم غیبت کرنے والے کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے جھوٹے انسان، تو اپنے دوستوں کو تو دنیا کا حقیر مال دینے سے بخل کرتا ہے، مگر آخرت کا مال یعنی نیکیوں کا خزانہ تو نے اپنے دشمنوں پر لٹا دیا۔ نہ تیرا دنیاوی بخل قابل قبول، نہ غیبتیں کر کر کے نیکیاں لٹانے والی سخاوت قبول۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔